رغبر دین و شریعت نصرت القرآن ہے، راہ حق کی ایک اشاعت نصرت القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الحمدللہ آپ کے یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، بلکہ ہم نے تو دروازے کے اندر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ میں نے حافظ محمد خالد صاحب سے پہلے ہی فرما دیا تھا، یہ بہترین نظم ہے کہ ماشاءاللہ یہیں پر بچوں کا ناشتہ بھی آ جاتا ہے اور یہیں پر بچوں کا کھانا بھی آ جاتا ہے، بہت اچھا نظم ہے الحمدللہ۔ لیکن جب اندر گھستے ہیں تو اللہ کا فضل و احسان ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جہاں پر اسلام کی اور ایمان کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے، وہاں کر دیکھا تو طلبہ کا ایک جم غفیر ہے الحمدللہ، بہت بہترین نظم دیکھا تو دل خوش ہو گیا۔ بھائیوں، میں تو اتنا کوئی قابل آدمی بھی نہیں ہوں، بس اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے۔ اللہ نے یہ علم تو دے دیا، یہ لقب تو دے دیا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میرے بھائیوں عمل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر استقامت دے دے۔ میں تمام طلباء کو اور تمام اساتذاؤں کو اور یہاں پر رہنے والے تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس قدر سمجھا اور آپ لوگوں نے اپنی محبت کے ذریعے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ کی قسم کوئی چھوٹا موٹا علم نہیں ہے، یہ علم نبوت ہے۔ جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ علم نبوت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علم نبوت کوئی چھوٹا موٹا علم نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں اسلام کی اور ایمان کی اگر حفاظت ہو رہی ہے تو وہ یہی ذریعے ہیں، مکاتب اور مدارس اور مراکز اور خانقاہ وغیرہ، انہی چیزوں کے اندر اسلام اور ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، یعنی طالب علم، قرآن کو سیکھنے والے اور قرآن کو سکھانے والے، یعنی اساتذہ، معلم، یہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم تو وہ علم حاصل کر رہے ہیں جس علم کے بارے میں جناب رسول اللہ نے بے انتہا ارشادات فرمائے ہیں، اگر ان کو سنتے ہیں تو دل بار بار ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ ہماری کتنی بڑی بلندی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام فضائل تبھی ہیں طالب علموں کے لیے بھی، اساتذاؤں کے لیے بھی، جب کہ ہم اس علم پر عمل بھی کریں گے۔ تو اس لیے جو علم سیکھیں، جو بھی بات سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا،
یہ نہیں کہ بس صرف حافظ قرآن بن گیا، بس قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا، بس اس کے لیے فضیلت نہیں، قرآن کو پڑھا، اس پر عمل بھی کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ جب والدین کو، اس کے پڑھانے والوں کو اتنی بڑی بشارت اور اتنی بڑی خوشخبری، اتنا بڑا انعام سے نوازا جا رہا ہے، تو آپ غور کر لیجئے کہ ایک حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ مقام یہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن سے فرمائیں گے اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، کہ حافظ قرآن، ایک سینے میں قرآن کو بسانے والے، سینے میں قرآن کو رکھنے والے، میری اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسانے والے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے چڑھتا جا اور قرآن کے ایک ایک آیت کو پڑھتا جا، جہاں پر تیری قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہیں تیرا درجہ ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ غیر انہ لا یوحی الیہ، حافظ قرآن کا، علم کو پڑھنے والوں کا، حدیث کا اور قرآن پڑھنے والوں کی اتنی بڑی بشارت ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے جس نے قرآن کو پڑھا گویا کہ اس نے علم نبوت کو اپنے سینے میں جمع کر لیا، اپنے پسلیوں کے درمیان میں جمع کر لیا، اس نے علم نبوت کو، صرف قرآن ہی کو نہیں بلکہ علم نبوت کو بسا لیا اپنے اندر۔ لیکن فرق یہ ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے اور ایک حافظ قرآن پر، عالم دین پر وحی نہیں آتی۔ اتنا فرق ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا ہمارے اوپر۔ جناب رسول اللہ نے کیا کیا بشارتیں ہمارے لیے فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اسی درمیان میں قرآن کو سیکھتے ہوئے، احادیث کو سیکھتے ہوئے، طالب علم ہی کے زمانے میں اگر ہماری خدا نخواستہ موت آ گئی، کتنی بڑی بشارت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے من جاءہ الموت، اگر کسی کی موت اس حال میں آ گئے وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، کہ وہ علم کو طلب کر رہا ہو، قرآن کو سیکھ رہا ہو، چاہے وہ ناظرہ پڑھنے والا ہو، چاہے حفظ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ عالمیت کا دور پڑھنے والا ہو، تمام کے لیے ہے تاکہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، لوگوں تک اسلام پھیلائے، اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچائے، قرآن و حدیث کی تعلیم ان کے لیے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ اس کے اور نبی کے درمیان میں صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا، صرف نبوت کا۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم غور کریں کہ ہم کس علم کو حاصل کر رہے ہیں اور اس علم کی کیا کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملہ القرآن، کہ اللہ کے معزز، اللہ کے خاص لوگ جو ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ جو ہیں، اللہ کے پیارے لوگ جو ہیں، وہ حاملین قرآن ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص اور مقرب لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں یہ علم کو ہم حاصل تو کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن جائیں گے، عالم دین بن جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں اس علم کی جو نسبت جڑی ہوئی ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ علم اور عمل دونوں ایک ہی لفظ ہے، علم اور عمل دونوں ایک ہی لفظ ہے، لیکن الفاظ کا فرق، کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں، ورنہ علم اور عمل میں وہی تین لفظ اس میں ہے، وہی اس میں ہے، وہی فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل ہے، سمجھ لو کہ دونوں کا تعلق ہے، دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، علم بھی یہاں سے رخصت ہو جائے گا، کیونکہ اس کا دوست نہیں ملا ہے۔ علم اور عمل کا جو تعلق وہ دونوں دوستوں کا ہے، جہاں پر دونوں جمع ہو جاتے ہیں فائدہ پہنچتا ہے اور ملتا ہے۔ لیکن اگر علم کے ساتھ ساتھ عمل رخصت ہو گیا وہاں سے تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نیت کریں انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، علم اور حدیث کو ہم سیکھیں گے، حافظ قرآن، عالم دین بنیں گے اور ایک مفتی بنیں گے انشاءاللہ، ہم اسلام کو زندہ کرنے والے بنیں گے اور اس پر ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے، اور
عمل ہی اصل چیز ہے میرے بھائیوں۔ ہم چاہے کتابوں کا کتنا ہی ذخیرہ اپنے اندر جمع کر لیں، ساری کتابوں کو حفظ یاد کر لیں، لیکن اگر عمل نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلی نیت یہ کریں انشاءاللہ جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری چیز ہو گئی ہے ہم اپنے علم کے درمیان میں علم کو سیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو علم کو سیکھنے کا سب سے بڑا کامیابی اور ایک درجہ ہے وہ ہے کہ اپنے اساتذاؤں کا ادب و احترام، ان کی خدمت کریں گے، اور رہنے والی مدارس اور مکتب کی جو چیزیں ہیں اور تپائیاں ہیں، قرآن ہے، اور ان تمام چیزوں کا ادب و احترام کریں گے۔ اپنے اساتذاؤں کا اگر ہم ادب کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، اپنے اساتذاؤں کو خوش رکھیں گے، استاذ نے ایک بات کہی ہم نے اس کو پورا کر لیا، جیسے استاذ کہتا ہے ہم مانتے ہیں، استاذ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، استاذ کی ہر بات کو مانتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں استاذ کا، سمجھ لو انشاءاللہ علم ہمارے پاس آئے گا۔ کیوں؟ ایک تو ہم محنت کر رہے ہیں، اپنی محنت کے ذریعے سے علم کو سیکھ رہے ہیں، اور محنت کے ذریعے سے علم ہم سیکھا جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ استاد رات کی تنہائیوں میں، رات کی اندھیری کے اندر اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے، اللہ میرے مکتب کے بچوں کو، میرے پڑھنے والے جو بچے ہیں، اللہ ان کو حافظ قرآن بنا دے، اللہ ان کو عالم دین بنا دے۔ استاد ان کے لیے دعائیں دے رہا ہے۔ اب آپ کی دعا آپ کو نہیں معلوم، آپ صرف استاد کا ادب کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اتنی دعائیں آپ کے لیے نکل رہی ہیں کہ اس استاذ کی برکت کی وجہ سے آپ وہ چیزیں حاصل کر پائیں گے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے وہ چیزیں حاصل کر پائیں گے کہ آپ اپنی محنت سے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ دو چیز ہو گئی، ہمیں ایک تو عمل کرنا ہے ہر چیز پر جو ہم سیکھیں گے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اساتذاؤں کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی خدمت بھی کریں گے، اساتذاؤں کی ان کی خدمت بھی کریں گے ہر اعتبار سے، اور انشاءاللہ ہم جو مکتب کی مدرسے کی پڑھنے والی جو چیز ہے، مکتب اور مدرسہ کی جو بھی چیزیں ہیں ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ مسجد کا دروازہ ہے، مدرسے کا دروازہ ہے، مکتب کا دروازہ ہے، اس کی چٹائیاں ہیں، اس کی صفیں ہیں، اس کی تپائیاں ہیں، اس کی جو بھی تمام کی تمام چیزیں ہیں ان کا ادب احترام کریں گے، اور ان کی صاف صفائی رکھیں گے، اور ان کو بھی اچھی طریقہ سے ہم رکھیں گے انشاءاللہ، تو بھی ہمیں علم ملے گا ان کی برکت کی وجہ سے۔ دو چیزیں ہو گئی، اساتذاؤں کا ادب کریں گے، اور مدرسہ اور مکتب کی جو بھی چیزیں ہیں ان کا بھی ادب احترام کریں گے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے، ان کا بھی ادب احترام کریں۔ اللہ کی قسم اگر ماں باپ کا بھی ان کے ساتھ ساتھ ادب اور احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی قسم یہ علم ہمارے پاس دوڑ کر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں باپ کی اولاد کے حق میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کو ہم خوش رکھیں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بے انتہا دعائیں کریں گے، اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا۔ جب ماں باپ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو سنیں گے، ان کو قبول کریں گے، ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بہترین عالم دین بنا دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں عمل بھی کرنا ہے جو سیکھیں گے، اپنے اساتذاؤں کا ادب احترام کرنا ہے، مدرسہ اور مکتب کی چیزوں کا ادب احترام کرنا ہے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کا بھی ادب احترام کرنا ہے۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہے ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سنتوں کے ہم پابند بن جائیں۔ جو بھی کام ہم کریں گے، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ساری کی ساری چیزیں ہماری سنت کے مطابق ہونے چاہیے، جناب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر علم کے ساتھ ساتھ سنت کا تعلق ہو گیا، یہ اس علم میں 4 چاند لگ جائیں گے، اس علم میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اگر اس علم کے ساتھ ساتھ سنت کا تعلق ہو گیا، ہم ہر کام کو اپنے کام کو، ہمارا چلنا کیسا ہے، چلنے کا جناب رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا، اس طریقے کے مطابق ہم چلیں۔ کسی دوسرے سے ملنا ہے، پیار سے محبت سے ہمیں ملنا ہے، تاکہ وہ کہے بھائی
علم کو سیکھنے والے ایک طالب علم کتنا اچھا آدمی ہوتا ہے، کیسے پیار سے بولتا ہے، کتنی محبت سے وہ بولتا ہے، گاؤں کے بستی کے تمام لوگ خوش ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ اس مکتب میں کتنے بہترین بچے ہیں، اور بچے نہیں، یہ تو ایک طرح کے ہیرا اور موتی ہیں، گویا کہ ہمیں جو مل چکے ہیں وہ خوش ہوں گے اگر ہم ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ ملیں گے، گالی گلوچ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، پیار اور محبت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اور بولیں گے، انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے کام کو سنت کے مطابق کرنے کے اہتمام کریں، مسواک کے اہتمام کریں، اور اس طرح اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور سلام کا اہتمام کریں آپس میں، اور آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں۔ تمام کاموں کو سنت کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس علم میں 4 چاند لگ جائیں گے، اور رات کی تنہائی میں، باقی اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ آپ کا قرآن ہے، اللہ اس کو ہمارے سینے میں بسا دیجئے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دیجئے، ہمیں حافظ قرآن اور عالم دین بنا دیجئے، اللہ ہمارے اساتذاؤں کی عمروں میں برکت دے دیجئے۔ اگر ہم اللہ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو بھی یہ علم ہمارے پاس دوڑ کر آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے جو سیکھیں گے، اور اپنے اساتذاؤں کا، اپنے ماں باپ کا، اور مدرسہ کی مکتب کی جو بھی چیزیں ہیں ان کا ادب احترام، ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں گے، بالکل وضو کر رہے ہیں تو بھی سنت کے مطابق، غسل کر رہے ہیں تو بھی سنت کے مطابق، لباس پہن رہے ہیں یہ بھی سنت کے مطابق، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم صرف حافظ قرآن نہیں رہیں گے، پھر ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اس علم کو جو حاصل کیا جاتا ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ لوگ ہم کو حافظ قرآن کہے، عالم دین کہے، ایک مفتی کا نام ہمارے لیے دیں، نہیں، بلکہ اس علم کو جو سیکھنے کا مقصد ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ سے زیادہ ڈرنا ہے، خوف کرنا ہے اللہ سے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرمایا ہے علماء ہی زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے